زیارت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ ہر انسان کی حسرت اور خواہش ہے اور ہوتی بھی ہے کہ انسان کربلا پہنچے۔ عجیب زیارت ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ اعمال انجام دیتے ہیں، بڑے بڑی جو ایام ہیں، 15 شعبان ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ان سب میں جیسے لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، سب میں امام حسین کی زیارت مستحب ہے۔ کسی اور امام کے لیے اتنا نہیں کہا گیا کہ ہر مقام پہ زیارت کریں، امام حسین کے لیے ہے۔ حتیٰ شب جمعہ، ہر جمعہ کی جو شب جمعرات جو آئے گی وہ زیارت امام حسین ہے۔ شخص آیا امام کے پاس، غالباً 10ویں یا 8ویں امام کے پاس خدمت میں، امام نے پوچھا تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ ہاں مولا، سال میں ایک دفعہ۔ کہا ہر مہینے نہیں جاتے؟ ہاں ہر ہفتے کا۔ کہا ہر روز؟ مولا کیسے ممکن، کیسے کروں جانا؟ تو کہا آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 3 دفعہ کہا کرو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یہ زیارت امام حسین ہے۔ امام کی زیارت صرف کسی مکان پہ یا زمان پہ قید نہیں ہے۔ آپ ابھی دل میں یہ حسرت کریں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، آپ کربلا میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے استاد آغا پناہیان کہتے ہیں میں ایک دفعہ جمعرات کو میں نے جانا تھا کربلا اور سب انتظام تھا، لیکن آخری وقت تک میرا ویزا نہیں آیا۔ دوپہر آ گئی، میرا ویزا نہیں آیا۔ جب شام ہوئی تو میرا دل ٹوٹ گیا کہ میں کربلا جانا چاہتا تھا جمعرات کو۔ کہتے ہیں 2 دن بعد میرے ایک اور دوست تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہا میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب کو لے کر کسی بڑے عالم دین سے جو کہ خواب کی تعبیر جانتے تھے انہیں بیان کیا، تو میں نے دیکھا خواب میں کہ آپ کربلا کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کیونکہ اس کی نیت یہ تھی، وہ جانا چاہتا تھا تو خدا نے اس کی روح کو کربلا پہنچایا۔ کربلا، عشق امام حسین ایسی عزیزان محترم، یہ عشق آسان نہیں ہے، اور یہ جو ہمیں توفیق ہوئی ہے یہ خدا کی خاص توفیق ہے، ہم کوئی محنت تھوڑی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسین کا ذکر آتا ہے ہماری آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا میں اس قابل ہوں؟ نہیں ہوں میں۔ یہ امام حسین کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں تو حسین کی خاطر جمع ہوتے ہیں، اور یہی وہ آنسو ہیں جو قیامت میں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ یہ حقیقت ہے جانا، تو یہ کوئی خطابت کے جملے نہیں ہیں، یہ روایات ہیں، یہ معصومین کی روایات ہیں۔ ہاں یقیناً شروط شرائط ہیں کہ انسان پھر اپنی زندگی بھی ویسے ہی گزارے جیسے امام حسین چاہتے تھے، تو انسان شرمندہ نہ ہو اپنے مولا کے آگے۔ مولا تو لے کے جائیں گے، لیکن میں شرمندہ نہیں ہوگا کہ اپنے مولا کا ماننے والا ہوں، میرا عمل کیسا ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئے عزیزان محترم، کربلا میں چلتے ہیں، کس کو توسل، کس کو واسطہ دیں جو کہ امام کا غلام ہے۔ پہلی شب جمعہ ہے انشاءاللہ، بہرحال میں تو کوشش ہوتی ہے ماہ رمضان جا بھی جاؤں، روز مصائب پڑھتا ہوں تاکہ بہرحال روزہ کہیں تو قبول ہو، کوئی تو ایسی چیز ہو جو روزے کو لے کے جائے خدا کی بارگاہ۔ آئیں پہلے توسل کرتے ہیں جون سے آج کی شب کہ وہ امام حسین کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے۔ وہ سیاہ پوش غلام کہ جو سیاہ ہے، کمال ہے اس گھر کا۔ آپ دیکھیں جون بار بار آئے، مولا اجازت دے، مولا اجازت دے، نہیں تھی مولا نے، کئی دفعہ آیا واپس بھیج دیا۔ جون نے کچھ جملے ایسے کہے، اللہ اکبر، با معرفت تھے یہ لوگ، تو غلام تھا مگر با معرفت تھا۔ جملے کیا کہے؟ کہا مولا میں جانتا ہوں میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے آپ نے مجھے
کہا مولا میرے بدن سے بو آتی ہے اس لیے آپ نہیں جا رہے. کہا مولا میرا حسب نسب نہیں ہے, یعنی میرا وہ خاندان نہیں لگتا, اسی لیے آپ مجھے نہیں جانے دیتے. عزیزان محترم نے سننا تھا مولا نے کہا ٹھیک جاؤ جاؤ, اجازت لو, گھر والوں سے مل لو, زیادہ دیر مت کرنا. اب جب جون اپنے گھر والوں سے رخصتی طلب کر کے نکل کر امام کے پاس سے گزرا ہے, جملے سنے آپ امام کے, میں قربان جاؤں یا اسے نمبر پہ نگاہ کیجیے, ہم بھی آپ کے غلام ہیں. امام نے کہا کہ پروردگار جون کے سیاہ رنگ کو سفیدی میں بدل دے, اس کے بدن کی بو کو خوشبو میں بدل دے, اس کا حسب نسب ہمارے ساتھ شمار کر پروردگار. اللہ اکبر, کیا دو کی عزیزان محترم. جیسے ہی جون گئے, جون نے جو جنگ کر سکتے تھے جنگ کی. جب جون گر گئے زمین پر, ابھی خاک کربلا پر ہے, دیکھا تو کوئی چہرے پر گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے. آنکھ کھولی تو کیا دیکھا, مولا نے اپنے رخساروں کو جون کے رخسار پر رکھا ہوا ہے. ارے جون نے اس وقت یہ کہا ہوگا کائنات عالم کو کہ دیکھو میرے سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں کہ جس پر امام نے اپنے چہرے کو رکھا ہے. ارے میں ہاتھ جوڑوں گا جون, ہاں ایک تمہارے رخسار تھے, ایک علی اکبر کے رخسار تھے کہ جس پر امام نے اپنے رخساروں کو رکھا. محترم شب جمعہ ہے, علی اکبر کے مصائب علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنے چاہیے. میں بھی سختی سے گزرتا ہوا نکلتا ہوا جاؤں گا. داران محترم, جون اپنے اس کامیابی میں کامیاب ہو گیا. جون غلام تھا, مولا اپنے غلام تک پہنچ گئے. مگر میں قربان جاؤں اس وقت تک کہ جب میرا وقت کا امام رخصت لے رہا ہے تو کوئی غلام نہیں ہے, کوئی سپاہ سالار لشکر نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. جب امام سوار ہونا چاہتے ہیں تو خیموں سے, حرم سے سادات, میری بیوی آ کر اپنے بھائی کو سوار کرتی ہے. نہ جانے کس غربت کے عالم میں میرا مولا سوار ہو کر کربلا جا رہا ہے. ابھی چند قدم آگے بڑھا ہے تو دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے, محلن محلن یا بن زہرا. ارے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ جائیے. جب میرے مولا نے پیچھے دیکھا, کہا بہن ابھی تو رخصت لے کر آ رہا ہوں. کہا مجھے ایک والدہ کی بات یاد آ گئی ہے. ذرا جیسے ہی ماں کا نام سننا تھا حسین نیچے آئے. اب کیا دیکھا کہ بی بی اس گلے پر بوسے دے رہی ہے کہ جہاں ماں نے کہا ہوگا کہ ان مقام پر بوسے دینا. آزادار مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیوں بوسے دیے گئے. اب اگر میں اتنا کہوں گا کہ وہ سیدہ جس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھی, وہ اس حالت میں مدینہ میں بھی اپنے اس بیٹے کے لیے وصیتیں کرتی رہی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو بھی ہم نے سنا ہے کہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں, کینسر کے مریض ہیں, کوئی کوما میں ہے, کسی کو لیور پلانٹ کے مسائل ہیں. پروردگار اور جو بھی آپ حاضرین بیٹھے ہیں ان کے کوئی مریض ہے, ان کے رشتہ دار مریض ہیں, پروردگار بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں, پروردگار صدقے اولاد صالح اور نیک عطا فرما. پروردگار جو لوگ رزق کے پریشانی میں ہیں, پروردگار انہیں غیب سے رزق خزانے عطا کر. جو مقروض ہیں پروردگار ان کے قرضوں کو عطا کر. جو لوگ قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں پروردگار ان کو اسیران کربلا اور شام کے صدقے میں پروردگار جلد سے جلد رہائی عطا فرما. عالم مسلمہ میں جہاں جہاں بھی پریشان ہیں, جہاں بھی اسلام کی جنگ لڑی جا رہی ہے, وہاں پر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما. اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما, اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار ہمیں کوئی بھی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو بھی پروردگار اس فرش عذاب بچھانے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے, جس کی بھی جو بھی ڈیوٹی ہے, انتظامیہ, سیکیورٹی, پولیس, شخص, ہر شخص جو بھی یہاں کام کر رہا ہے, پروردگار امام حسین کی صدقے اس کی توفیقات میں اضافہ فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ. آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر اپنے تمام محرومین کو
تمام علماء، تمام مراجع، تمام شہداء اور ساتھ سے التجا پر، اور خاص طور پر کہ جن کے سال ثواب کی یہ مجلس تھی، مرحوم اظہر عباس فل رمضان علی کی روح کو پڑھ کر بخشتے ہیں.